ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے رہے، اگر واقعی تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ یہی غرور، یہی انکار ان پر اللہ کے عذاب کو لے آیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے ان پر ایک خوفناک مسلسل تباہ کن آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ دوستو، ستون، وہی محلات، وہی طاقت، سب ریت میں دفن ہو گئے۔ اب صرف وہ بچے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہمیں سکھاتی ہے، طاقت، غرور، عمارتیں یہ سب فانی ہیں، باقی رہتی ہے تو صرف وہ آواز جو اللہ کے دین کے لیے بلند کی جائے۔ اور نبوت کی یہ آواز اب جانے والی تھی ایک اور قوم کے دروازے پر، ایسی قوم جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم زمین کے سب سے مہذب لوگ ہیں۔ اگلا نبی وہ تھا جسے اللہ نے ایک اونٹنی کے ذریعے قوم کو آزمانے کے لیے بھیجا۔ یہ نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں 9 مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے فرد تھے، پیدائشی، ذہین، نیک اور اپنی قوم میں معزز سمجھے جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا تو وہی قوم جس نے ان پر فخر کیا تھا انہیں جھٹلانے لگی۔ قوم سمود زمین پر تعمیرات کی ماہر تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے، ایسی عمارتیں جن پر وہ کہتے تھے ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، مگر دل ان کے سخت تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اسی نے تمہیں زمین پر بسایا، اسی نے یہ پہاڑ تمہارے لیے نرم کیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا اور چیلنج کیا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے سامنے پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر وہ منظر آیا جب ایک چٹان 2 ٹکڑے ہوئی، اس میں سے ایک زندہ کامل غیر معمولی اونٹنی نکل آئی۔ قوم حیران رہ گئی، لیکن انکار کرنے والوں کے دل نرم نہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے ایذا نہ دینا ورنہ عذاب آئے گا۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم سب۔ کچھ دن گزرے، لیکن آخرکار قوم سمود نے وہی کیا جس سے اللہ نے روکا تھا، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دل دہل گیا، انہوں نے کہا اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، پھر عذاب آئے گا۔ پھر وہی ہوا، زمین کانپ اٹھی، ایک ہولناک چیخ نے ان کے غرور سے بنے محلات کو ریت میں بدل دیا۔ وہ مہذب کہلانے والی قوم عبرت کا نشان بن گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام بچ جانے والوں کے ساتھ نکل گئے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانی اگر دل کو نہ ہلا سکے تو وہ نشان زمین کو